ہیں. اسی طرح بھی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پہ آنے کے لیے ہمارے غیر جماعت دوست بھائی مسلمان جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جسمانی طور پہ آئیں گے قرآن کریم کی روح سے جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک اور آیت جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ والی آیت ہے. آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک تو ہمیں یہ آیت پوری اگر آپ سنا سکیں اس کا ترجمہ بھی اور پھر بتا سکیں کہ اس سے وہ کیا استنباط کرتے ہیں اور اس کے حقیقی معنی اور حقیقی ترجمہ اس کا ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت سورہ زخرف کی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ وہ یہ جو یعنی اپنی چونکہ اس میں اب وہ ہو کی ضمیر کا مسئلہ ہے اس میں سارا، اس لیے میں اس کا اصل مفہوم بیان کرتا ہوں کہ یہ ساتھ کے لیے یعنی اب ساتھ کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں قیامت کے لیے بھی ہے اور عذاب کے لیے بھی آتا ہے، اور کسی قسم کا جو انقلاب آتا ہے اس کے لیے بھی ساتھ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو فرماتا ہے کہ یہ ساتھ کے لیے ایک نشانی ہے، ساتھ کا تمہیں علم دیتا ہے، بس تم لوگ اس میں شک مت کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. فرماتا ہے کہ اذا ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون کہ تیری قوم پہ شور مچانے لگ جاتی ہے. بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ کے زمانے سے کچھ پہلے یہودی میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا جس کو صدوقی فرقہ کہتے تھے، اور یہ لوگ قیامت کے منکر تھے. ان کو ان کے نبیوں نے یہ پیشگوئی کے طور پر بتایا تھا کہ تمہیں قیامت پر ایمان یعنی کہ دلانے کے لیے یا قیامت پر ایمان سمجھانے کے لیے ایک شخص پیدا ہوگا اور بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اور وہ تمہارے لیے قیامت کی ایک نشانی ہوگی. یعنی اس کے بعد اس کا آنا جو ہے وہ بطور نشانی کے علامت کے ہوگا کہ وہ عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے. تو ان کو وہ لوگ قیامت کے منکر تھے اور ان پیشگوئیوں کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور یہودی نے ان کا انکار کر دیا، اور اس انکار کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب بھیجا جس کا اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہے. اور ٹائٹس رومن جو تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ شریف کے 70 سال کے بعد یروشلم پر حملہ کر کے تو لاکھوں یہودی جو تھے وہ قتل کر دیے، اور جو ٹیمپل تھا ان کا جس کو ہیکل کہتے ہیں وہ بالکل تباہ و برباد کر دیا. بالکل اس کو یعنی کہ جیسا بلڈوزر پھیر دیتے ہیں اس کو بالکل زمین کے ساتھ ملا دیا پکڑ کے. اور چونکہ یہودیوں کو اپنے اس ٹیمپل سے بڑی محبت تھی اس سے سارے ملک سے وہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے، اور وہی ان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بن گیا کہ وہ سارے جو کہ جمع ہو گئے، اس لیے لاکھوں یہودی جو تھے وہ مارے گئے، اور جو باقی بچ گئے ان کے اوپر طاعون آ گئی اور طاعون کے ذریعے سے وہ مر گئے، ہلاک ہو گئے. گویا آسمان سے بھی عذاب نازل ہوا اور زمین سے بھی عذاب نازل ہوا. اور پھر جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے وہ ان کا ڈائسپورا ہوا، وہ متفرق ہو گئے، منتشر ہو گئے ادھر ادھر، اور اس طرح جو تھا وہ یعنی وہ قیامت جو تھی وہ ان کے اوپر آ گئی، اور وہ ان کو ثبوت مل گیا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس قیامت کی ایک نشانی تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے یہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے. یہاں پر یعنی اس کا جو ہو کی جو ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں پھیر رہی، بلکہ یہاں پر وہ قرآن کریم کی طرف پھیر رہی ہے، اور قرآن کریم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو آسمانی وحی ہے اس کے ذریعے سے یہ مردہ قوم جو ہے وہ زندہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اس کی یعنی اس کا ہمیں ایک اور بھی ہمیں نشان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یعنی قرآن کریم کی اس یعنی خوبی کی طرف کہ قرآن کریم کی یہ طاقت ہے یا یہ اس کی صلاحیت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. فرماتا ہے کہ انزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا یعنی قرآن کریم. اگر بارش ظاہری معنوں میں لی جائے، بارش مراد لی جائے تو بارش تو ہر جگہ پاک نہیں ہوتی. اب ایسڈ رین جو ہے ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے سائنس کا
کہ ایسڈ جو ہے وہ رین بارش میں تیزاب جو ہے وہ برستا ہے. تو پاک پانی کی جو مثال یہاں پر دی گئی ہے تو ظاہری بارش کی طرف نہیں دی گئی بلکہ قرآن کریم کی وحی کی طرف اس کا اشارہ ہے. پھر فرمایا کہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ کہ قرآن کے ساتھ ہم نے زمین مردہ کو زندہ کیا ہے. اور كَذَلِكَ الْخُرُوجُ یعنی ایسا ہی حشر اجساد بھی ہوگا. یعنی کفار مکہ جو تھے وہ آخرت کے منکر تھے اور ان کو بتلا رہا ہے کہ یہ جو روحانی بعثت ہو رہی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جسمانی بعثت بھی ہوگی. تو قرآن کریم کی طرف یعنی اس کی ضمیر ہے انہو کی، نہ کہ مسیح کی طرف اور نہ ہی نزول مسیح کی طرف. اور صرف یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انہو میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف پھرتی ہے. یہ حضور سے پہلے بھی بعض مفسرین جو ہے وہ اسی بات کے قائل تھے. چنانچہ معلوم التنزیل ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قال الحسن و جماعت وَإِنَّهُ یعنی وَإِنَّ القرآن یعنی انہو میں کا مطلب ہے ان القرآن لعلم للساعة يعلمكم قیامها ويخبركم بأحوالها وأحوالها فلا تمترن بها یعنی فلا تشكن فيها بعد القرآن. یعنی حسن اور ایک جماعت نے اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں کہ قرآن قیامت کے لیے نشان ہے اور زبان قال اور حال سے خبر دے رہا ہے کہ قیامت اور اس کے حالات اور اس کے ہولناک نشان واقع ہونے والے ہیں. سو بعد اس کے کہ قرآن قیامت کے آنے پر اپنے اعجازی بیانات اور تاثیرات احیاء موتیٰ سے دلیل محکم قائم کر رہا ہے، تم شک مت کرو. تو یہاں پر انہو والعلم ساتھ میں انہو میں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف پھرتی ہے نہ کہ نزول مسیح کی طرف. تو اس کا اشارہ جو ہے وہ قرآن کریم کی طرف ہے اور اس میں نزول مسیح کا کوئی ذکر نہیں ہے. صرف جو کہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اس لیے وہ اس دھوکہ کھا گئے ہیں کہ اس کا جو اشارہ ہے وہ آئندہ آنے والے، کیونکہ اس میں جو ان کو قیامت کے متعلق جو دلیل دی جا رہی ہے تو وہ ایک ایسی چیز کے ذریعے سے دی جا رہی ہے جو موجود ہے. آئندہ جو نزول ہے وہ کیسے ان کی دلیل بن سکتا ہے جو دلیل واقع ہی نہیں ہوئی ہے. وہ دلیل ان کے لیے حجت نہیں ہو سکتی. حجت وہی چیز ہو سکتی جو موجود ہو اور موجود قرآن ہے. نزول مسیح تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو ان کے لیے حجت کیسے بن سکتا ہے. تو قیامت کے اندر ان کو جو شک کرنے سے روک رہا ہے تو وہ قرآن کریم ہی ہے جو ان کو یعنی کہ روک سکتا ہے، نہ کہ آئندہ ہونے والا ایک واقعہ جو کہ نزول مسیح کی شکل میں اس کو قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.